اس میں کسی کا اختلاف نہیں. والفجر وليال عشر. علماء نے کہا ذی الحجہ کا جو پہلا اشارہ شروع کے اس لیے دوستو اس عظیم اشرے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں. پوری تیاری کے ساتھ باذن اللہ ہم داخل ہوں گے. اصل اس عشرے کی فضیلت قدر والی رات سے ہے اور قدر والی رات کی عبادت اللہ اکبر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا. قدر والی رات کی عبادت کو 1000 مہینے کے برابر نہیں کہا. 1000 مہینے تقریباً اگر کسی کو 80/3 80/5 سال یا اس سے بڑھ کر اگر زندگی ملے، اس پوری زندگی کو اگر وہ عبادت میں گزار دے تو جتنا اجر و ثواب اسے ملے گا صرف ایک رات کی عبادت سے اللہ کو ثواب دیتے. اتنی عظیم فضیلت ہے قدر والی رات کی. اللہ اکبر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس ایک رات کی مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کمر کس لینا عبادت کے لیے. یہ میرے اور آپ کے نبی کی سنت ہے. یہ میرے اور آپ کے نبی کی سنت ہے. جب عبادت کا موسم آتا ہے پہلے ہی سے دل میں عجیب جذبات امڑ پڑتے ہیں. رمضان کو لے کر ایک عجیب جذبات ہے دل میں، اور آخری عشرے کو لے کر اور زیادہ جذبہ اور زیادہ تڑپ اور لگن میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے ہمارے نبی کا حال کیا تھا رمضان میں، خاص کر جب اس طرح کے مبارک عشرے میں داخل ہوتے ہمارے نبی کی کیفیت کیا تھی. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ام المؤمنین ام عبداللہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلا وایقظ اہلا وشد المئزر. 4 باتیں بیان کی. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے اس کی راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ رکھتے، اور دوسری بات اپنے گھر والوں کو جگائے رکھتے. تیسری بات خوب محنت کرتے، انتھک کوشش کرتے رب کو راضی کرنے میں. چوتھی بات اپنی کمر کس لیتے، پوری طرح سے تیار ہو جاتے اس آخری عشرے کے لمحے لمحے کی قدر کرنے اور اس قدر والی رات کو پانے کے لیے. دوستو موقع اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ دیا ہے اور دے رہا ہے. غنیمت جانے دوست، قدر والی رات کو پانے کی کوشش کرنا. اور شروع میں حکم دیا گیا کہ قدر والی رات آخری عشرے میں ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی ابتدا میں شروع کے 10 راتیں بھی آپ جو ہے جاگا کرتے تھے. پھر اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا آخری عشرے کی 7 راتوں میں قدر والی رات تلاش کرو. 21 23 25 27 اور 29. اگر کوئی بندہ آخری عشرے کی 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کر لے اللہ کی قسم اس نے قدر والی رات پا لی. پورا یقین ہے اور پورا ہمیں اطمینان ہے، کیونکہ آخری جو حکم اللہ کے نبی میں نازل ہوا کہ آخری 5 راتوں میں اسے تلاش کرنا چاہیے.
اب اللہ کے بندوں نے اسے 27 کے ساتھ یا 23 کے ساتھ یا 29 کے ساتھ خاص کر لیا. ایسی کوئی صریح اور صحیح روایت نہیں ہے دوستو. صحیح روایت یہی ہے آخری تاپ راتوں میں اس کو جو ہے آپ تلاش کیا کریں. 27 کی اہمیت کیوں ہے لوگوں کے پاس آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ اگر ہندوستان کی تاریخ سے واقف ہیں کہ ایک زمانے میں ہمارے یہاں پر حفاظ نہیں ہوتے تھے, اکثر شمال ہند سے حفاظ آیا کرتے تھے اور انہیں عید اپنے گھر میں منانا ہوتا تھا, اسی لیے 27 کو وہ قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. اپنے گھر لوٹنے کے لیے 2-3 دن کا فاصلہ ہوا کرتا تھا تاکہ عید وہاں منائیں. اس لیے 27 میں قرآن ختم کرنے کا ایک ماحول ہندوستان میں رہا اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ 27 میں قرآن ختم کرنا ہے, وہی بڑی رات ہے, وہی رات ہے. اس ایک رات جاگنے سے 1000 مہینوں کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے. دوستو ایسی کوئی صریح اور صحیح کہیں آپ روایت نہیں پائیں گے. جہاں 27 کے سلسلے میں ایک روایت ہے وہیں 23 کے بارے میں بھی ایک روایت ہے, 21 کے سلسلے میں بھی روایت ہے. اسی لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے آخری عشرے کی 5 راتیں جاگ کر عبادت کر کے اس عظیم ثواب کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی نے کیا بہترین دعا سکھائی. الحمدللہ یہ دعا سب کو یاد ہے. اللہ کے نبی نے ماں عائشہ سے فرمایا رضی اللہ عنہا سے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ جب میں قدر والی رات پاؤں تو اللہ سے کیا مانگوں, کون سی دعا کروں, کیا پیاری دعا آپ نے سکھائی. اور آپ کے پاس جو گھڑی ہے وہاں پر بھی ماشاءاللہ یہ دعا آ رہی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو, اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی لہذا تو مجھے معاف فرما. کتنی پیاری دعا. حقیقت میں دوستو ہم اور آپ بس معافی کے محتاج ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمارے گناہوں کو دھل کے رکھ دے, اللہ ہمارے سینوں کو روشن کر دے, اللہ ہماری زندگی کو منور کر دے, اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے, اللہ ہمیں ہدایت دے دے, اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. ہر ایک اس کا محتاج ہے اور وہی تو ہم پانے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی معافی سب سے بڑی نعمت ہے, یاد رکھنا. وہی تو ہم پاتے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ قدر والی رات جس قدر ممکن ہو سکے مانگے 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 اللہ سے یہ عظیم دعا کا اہتمام کریں. اور اسی لیے اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں, اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں اور جانتے ہیں اعتکاف کا مقصد صرف قدر والی رات پانا ہے اور بڑی عظیم عبادت ہے اعتکاف. اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ آپ مسجد کے حصے کو لازم پکڑ لیجیے, اللہ کو راضی کرنے, دنیا سے لا تعلق ہو کر. بڑی عظیم عبادت ہے اعتکاف. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور آپ کی ازواج مطہرات بیویاں رضی اللہ عنہن بھی اعتکاف مسجد میں بیٹھا کرتی تھی. آپ کی وفات کے بعد بھی مسجد میں اعتکاف میں رہتی تھی. لہذا عورتوں کا اعتکاف مسجد میں بیٹھنا ہی صحیح ہے, گھر میں وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی ہے. مسجد ہی میں اعتکاف اصل ہے, گھر میں اعتکاف نہیں ہے. اور سبحان اللہ آخری عشرے میں مسنون اور سنت کیا ہے؟ آپ 10 دن اعتکاف میں رہیں. اور عام دنوں میں آپ 1 گھنٹے کے لیے بھی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, چند جو ہے آپ ماشاءاللہ گھنٹوں کے لیے بھی 1 گھنٹہ مسجد میں رہنا ہے, داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت دل میں کر لیجئے, اے اللہ 1 گھنٹہ میں اعتکاف مسجد میں رہوں گا. الحمدللہ نماز پڑھیے, سنت نفل کا اہتمام کیجئے, ذکر کیجئے, دعا کیجئے, لوٹیے. 1 گھنٹہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو اعتکاف کا ثواب دے دیں گے. اور یہ ہونا چاہیے جب آ رہے مسجد آپ
अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा आपको एक दिन एक रात मुकम्मल आपको गुजारने की जरूरत नहीं, चंद घंटों के लिए भी आप एतिकाफ की नियत कर ले सकते हैं। लेकिन आखिरी अशरे में कदर वाली रात को पाने के लिए 10 रातें और 10 दिन एतिकाफ करना ये मसनून है। अगर कोई अल्लाह के बंदे आखिरी 3-4 दिनों में, मौलाना हम जॉब में हैं, आखिरी 4 दिन की छुट्टी मिलती है या आखिरी अशरे के 4 दिन आकर एतिकाफ में बैठ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारे नबी ने मना तो नहीं किया कि 10 दिन से कम एतिकाफ जायज नहीं है, ऐसी कोई रिवायत नहीं है। जितने दिन आपको मिलते हैं आप आकर बैठ सकते हैं, लेकिन अफजल मसनून सुन्नत यही है आखिरी अशरा ये एतिकाफ में गुजारे। बड़ा अजीम अमल है जो एतिकाफ में बैठने जा रहे हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह के एतिकाफ को कबूल फरमाए और हर लम्हा अल्लाह ताला जो कुछ गुजारेंगे इस एतिकाफ में अल्लाह के इन तमाम लम्हात को इबादत में बदल दे और अल्लाह ताला हम सबको कदर वाली रात नसीब फरमाए। और एतिकाफ में बैठने वाले गौर से सुने, सुन्नत ये है कि कल मगरिब आते हुए पूरी तैयारी के साथ मस्जिद में दाखिल हो जाए, क्योंकि उलमा ने कहा है जैसे हम 21वीं तारीख में दाखिल होंगे चांद के हिसाब से, कल जब अज़ान होगी मगरिब की हम 21 में दाखिल हो जाएंगे, बीच पर 1 में दाखिल हो जाएंगे, तो गोया के गुरूब आफताब से पहले मस्जिद आ जाना ये मसनून है। और आप आकर अपने सामान रख दीजिए और इबादत में मसरूफ हो जाइए। और असल सुन्नत क्या है, जब पूरी रात कल पहली ताखरात मस्जिद में गुजारने के बाद जो आपकी खास जगह है जिसमें आप रहेंगे इंशाअल्लाह, फजर पढ़ने के बाद आप अपने एतिकाफ की जगह में दाखिल हो जाएंगे। ये असल मसनून है, ठीक है ना, कि आप आ जाएंगे मस्जिद, अपनी जगह सामान रख देंगे और मस्जिद के तमाम हिस्सों में जहां चाहे बैठे इबादत करें। लेकिन असल एतिकाफ गाह में आराम करने की गरज से जो आप दाखिल होंगे वो तकरीबन बुध के दिन, चाशुम्बे के दिन फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने एतिकाफ गाह में दाखिल हो जाएंगे। और दोस्तों एतिकाफ का मतलब इबादत 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 है, सुनना भी इबादत है, याद रखना। उसके लिए सोने नहीं रहना है। अगर आप थोड़ी देर आराम करते हैं फिर चापो चौपन एक्टिव होकर इबादत करने के लिए, तो आपका वो सोना भी इबादत है। मैं गुजारिश करूंगा हजरात ख़वातीन से, तो खासकर इत्तिकाफ में बैठते हैं, अपनी ज़बान को खास तौर पर संभाले रखिए, अपनी निगाहों को संभाले रखिए, अपनी समाअतों को संभाले रखिए और दुनिया से जिस कदर मुमकिन हो सके अपनी दूरी बनाए रखिए। ऐसी बात मत कीजिए जिसका कोई फायदा ना हो, दुनियावी गुफ्तगू भी मत कीजिए। अगर कोई कारोबार के इत्तिकाफ में बैठते हैं, यहाँ बैठकर बिजनेसमैन पूरी तिजारत हैंडल कर रहे हैं, पूरी तिजारत यहाँ से जो है कवर कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। इत्तिकाफ में बैठकर तिजारत की बातें करना, दुनिया की बातें करना शरअन दुरुस्त नहीं है। बाहर जा सकते हैं कि आप, हाँ अगर वाकई जरूरत है, जैसे खाना पीना, कोई पहुंचाने वाले ना हो खाने पीने की सामान, तो आप जाके ला सकते हैं। अगर पहुंचाने वाले हैं तो आप मत जाइएगा। इसी तरह से अगर मस्जिद में बैतुल खला का, हम्माम का कोई खास नज़्म ना हो, ऐसी सूरत में आप अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बाहर जाएं, जैसे ही जरूरत पूरी कर लें पहली फुर्सत में मस्जिद आ जाए। अगर पूरा इंतजाम है, खाना पीना पहुंचाने वाले लोग भी मौजूद हैं और बैतुल खला का, वॉशरूम का, हम्माम का भी अच्छा इंतजाम है, तो हरगिज़ मस्जिद से बाहर नहीं जाना चाहिए। ताकि अल्लाह के नबी ने, और मस्जिद में अगर जनाजा हो, जनाजे में भी शरीक नहीं हो सकते, किसी बीमार की भी इयादत नहीं कर सकते, इल्ला कि जनाजा आप ही की मस्जिद में आ रहा है, बीमार आप ही की मस्जिद में आ रहे हैं, उस बीमार की इयादत कर सकते हैं, उस जनाजे में आप शरीक हो सकते हैं जो जनाजा के आपकी मस्जिद आ रहा है। इल्ला कि अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अचानक कोई घर में बड़ा हादिसा हो जाए, ऐसी सूरत में ना गुफ्ताबे हालात, बिल्कुल मजबूरी की सूरत में आपको अगर जाना पड़ रहा है तो मसला अलग है। सिर्फ आपने खबर सुनी कि किला में फलां की वफात हो गई तो बस आप निकल पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनाजे में शिरकत की भी अल्लाह के नबी ने इजाजत ना दी इत्तिकाफ के दौरान। दोस्तों यहाँ एक बात पूरी जिम्मेदारी से मैं जिक्र करके अपनी बात में खत्म करूंगा। लोग तो समझते हैं
ताक रातों में जागना असल है मौलाना, जागना असल है। बस पूरी रात जागे रहते हैं और समझ लेते हैं कि हम ताक कदर वाली रात की हम जो है इबादत और अजर सवाब को हमने पाली। नहीं अल्लाह के बंदो, ये बिल्कुल गलत है। ताक रातों में सिर्फ जागे रहना ये अल्लाह को मतलूब नहीं। आप इन रातों में जाग कर अल्लाह की इबादत करें। मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन वहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। अल्लाहु अकबर। कदर वाली रात क़ियाम करना, तरावीह, क़ियामुल लैल, तहज्जुद, तीनों एक ही नमाज के नाम है। जो यहाँ पर तरावीह पढ़ी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह वही तहज्जुद है, वही क़ियामुल लैल है। उसका एहतिमाम करें सबसे पहले, और ज़िक्र व अस्कार की पाबंदी करें, दुआओं का एहतिमाम करें, कुरान मजीद की तिलावत करें। अगर दीन की कुछ बातें थोड़ी देर के लिए हो, अपने ईमान की तरबियत और अपने दिलों की तरबियत के लिए उस प्रोग्राम में बैठना भी बड़ी अजीम इबादत है। तो इस तरह अपने आप को अल्लाह के घर से जोड़े रखें। हम पर अल्लाह की रहमतें भी बरसेंगी और इबादत का भी मौका मिलेगा। मैं नौजवानों से एक अपील करूंगा, खासकर हमारे किला के नौजवानों से। देखिए दोस्तों, अगर आप जिम्मेदार बनेंगे ना, फायदा क्या होगा? किला के बहुत सारे बच्चों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उमूमन रातों में देखा जाता है, आम जो है रमजान की रातों में हमारे किला के बहुत सारे बच्चे ईदगाह में वॉलीबॉल खेलते हैं और मुख्तलिफ जो है खेल खेलकर रात गुजार देते हैं। अल्लाह के बंदों, कदर वाली रातों में भी हरगिज ऐसा काम नहीं करना कि आप ईदगाह में। देखिए, दो बातें समझिए आप। पहली बात, कदर वाली रात खिदमत खल्क इंपॉर्टेंट है, ये अल्लाह की इबादत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई शक नहीं कि आप दिन भर अल्लाह के बंदों के काम आइए, उनकी खिदमत कीजिए, उनकी मदद कीजिए, लेकिन जो रात का हिस्सा है वो अल्लाह के नाम कीजिए, अल्लाह को बनाइए। अल्लाह से हमारा ताल्लुक मजबूत होना। यहाँ पर लोग समझते हैं कि कदर वाली रात भी बाहर जाके आप लोगों के काम आएंगे तो वो भी इबादत है, इसमें कोई इनकार नहीं। लेकिन कदर वाली रात हकीकत में दोस्तों अपने दिलों को खंगालने का मौका है, अपने दिलों को संवारने का मौका है, अपनी कमजोरियों को पहचानने का मौका है, अपने गुनाहों के सिलसिले में अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा जो है हासिल करने का मौका है। हाँ, बाज अल्लाह के बंदे खिदमत पे मामूर होते हैं, अल्लाह जज़ाक खैर दे। सहरी का इंतजाम है, अल्लाह खुश रखे। हजरात और खवातीन मस्जिद में रहते हैं और सहरी का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाक खैर दे, अल्लाह बरकत दे। बाज़ अहबाब आगे बढ़कर जिम्मेदारी कबूल करते हैं, फलां की तरफ से दावत है, फलां की तरफ से दावत है, तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारी औरतें पूरी राहत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात इबादत में गुजारेंगी इंशाअल्लाह, और सहरी बनाने का टेंशन नहीं रहेगा। अब यहाँ पर मसला क्या है कि बनाने वाले अगर 10 लोग हैं तो उनके साथ आसपास सिर्फ 50 लोग रहते हैं, तो जिनकी जिम्मेदारी है बनाने की और खिदमत करने की, अगर वो लोग अगर वहां पर बाकी रहे तो अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी नेमत है दोस्तों। मैं कहूंगा अगर माहौल ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर माहौल ऐसा नहीं है मौलाना तो माहौल बनाने की कोशिश कीजिएगा। खिदमत का मौका अल्लाह ने आपको दिया है, तो साथ साथ आप जैसे ही फारिग होंगे ना, आपकी जिम्मेदारी क्या थी? मसलन जो है कुछ सब्जियां काट कर देने की जिम्मेदारी थी। जैसे ही फारिग हो गए, अब आपकी वहां कोई जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह के वास्ते अल्लाह के घर आ जाइए ना, आकर इबादत कीजिए। आप सिर्फ खाना बनाने से वो पूरी जिम्मेदारी अदा नहीं होती, याद रखना। हाँ, बाज बंदों को शुरू से आखिर तक वहां ठहरना पड़ता है, देखना पड़ता है, वो मजबूर है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उनको अजर देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जो जिम्मेदारी आपकी है वो निभाने के बाद पहली फुर्सत में मस्जिद आ जाइए। आप 1 घंटा वहां सब्जियां काट कर ये मत समझ लीजिए कि पूरी रात का हक अदा कर दिया आपने। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सेहत व आफियत के साथ रखे, अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये रात हर किसी को नसीब नहीं होती, ये रात हर किसी को नसीब नहीं होती। ये रात जिसको नसीब हो जाए वो अल्लाह का बड़ा मुवफ्फक बंदा है,
بہت سو کو یہ نصیب ہوتی ہے رات، عبادت کی توفیق نہیں ملتی، رب کو منانے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ سے توفیق کا مطالبہ کرو، صرف جاگ کر، ہوٹلوں کا رخ کر کے، سڑکوں پر گھوم کر، خاص کر نوجوان تو اللہ رحم کرے۔ اور ہمیں تو خبر ملی کہ قریب کے سالوں میں، ایک سال رات میں اللہ رحم کرے، ہمارے 3 نوجوان موٹر سائیکل پر اس قدر تیزی کے ساتھ سمندر کے پاس جو ہے جا رہے تھے کہ تینوں کا حادثہ ہوا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمارے نوجوان جب گاڑی لیتے ہیں تو من کرتا ہے کہ کچھ شرارت کرے اور آس پاس کے لوگوں کو بھی جگائیں۔ یہاں پر اللہ کے وہ بندے بھی ہوتے ہیں جو اسلام سے محروم ہیں، جو رات میں سوتے ہیں۔ اللہ کے واسطے دوستوں، ہم اپنی عبادتوں کی آڑ میں ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے ہنگامے کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، جاتے جاتے خوب آوازیں کر کے جا رہے ہیں۔ نہیں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر گاڑی لے کے جا رہے ہیں رات 2 بجے اپنی کسی ضرورت کے لیے، آپ ہارن تک جو ہے آپ گلیوں میں مت بچائیے۔ بس اللہ کے بندے خوب ہارن بجاتے ہوئے جاتے، وہاں اللہ کے وہ بندے جو سو رہے ہیں بیچاروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ارے بعض مقامات کا حال تو یہ ہے کہ وہ لوگ آخری عشرے میں مسلمان داخل ہوتے ہیں تو بہت پریشان ہو جاتے، اب ہماری نیندیں حرام، اب ہمارا جینا حرام۔ دوستو، ہم وہ قوم نہیں ہے جو دوسروں کا جینا حرام کر دے، ہم دوسروں کو آباد کرنے والی قوم ہیں، ہم دوسروں کو برباد کرنے والی قوم نہیں۔ اس لیے خود کچھ سنبھالے رکھیں۔ ہم بزرگوں سے بھی اپیل کریں گے بڑی محبت سے، اپنائیت سے سمجھائیں۔ کبھی مسئلہ ایسا ہوتا ہے، سمجھانے کی بات آتی ہے، ایسا انداز اختیار کرتے ہیں وہاں ایک عجیب ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پیار سے، محبت سے، اچھے انداز سے آپ سمجھائیں۔ اور نوجوانوں سے میں پوری جو ہے امانت داری سے اپیل کروں گا، اگر آپ ذمہ دار بنیں گے، اللہ کی قسم ہمارے بچے جو 8 پڑھ رہے ہیں، 10 پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کو آپ مسجد سے جوڑ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی دیکھا جاتا ہے تراویح کے بعد تھوڑا وقفہ کے نام سے بھیجتے ہیں تو باہر جا کے بس 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ گپ شپ کر لیے اور پھر آ کر فطر میں شامل ہو گئے۔ امید کرتے ہیں کہ ان باتوں پہ توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات، معذرت کے ساتھ آخری بات، الحمدللہ سحری کا انتظام جہاں تک ہم سمجھتے ہیں 3:30 بجے شروعات ہوتی ہے، ایسے ہی نا؟ 3 بجے 3:30 بجے 3 بجے سے شروعات، کیا امام صاحب 3:30 بجے ہے؟ اچھا، تو اس میں اصل جو پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں، الحمدللہ 3 ساڑھے 3 بجے چونکہ کافی بڑی تعداد ہے، الحمدللہ اللہ ہمارے قلعے کو آباد رکھے، اللہ تمام احباب حضرات جماعت کی جو ہے تمام خدمات کو اللہ قبول فرمائے، اللہ تمام کو نظر بد سے بچائے۔ الحمدللہ بہت ہی بڑی تعداد ہے، مل جل کے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے۔ چونکہ بڑی تعداد ہے اس لیے کچھ پہلے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے معلوم؟ تو 3:30 بجے کھا لیتے ہیں، اب فجر کی نماز 5:15 بجے، فجر کے لیے بھی مسئلہ ہے، اور اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ 3:30 سے لے کر آپ فارغ ہو گئے تقریباً 1.25 گھنٹے کا وقت رہتا ہے۔ سحری کھانے کے بعد سمجھتے کہ اب رات ختم ہو گئی، رات ختم نہیں ہوئی میرے بھائی، رات باقی ہے۔ کب تک ہے؟ فجر کی اذان سننے تک رات کا وقت باقی ہے۔ ابھی 1.25 گھنٹے آپ کے ہاتھ میں ہیں، 1.25 گھنٹے میں کیا کچھ نہیں کر سکتے آپ؟ اللہ اکبر، آسمانی دنیا میں اللہ تشریف فرما ہے، ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر۔ اللہ کے واسطے سحری سے فارغ ہونے کا مطلب قدر والی رات ختم نہیں ہوئی، ابھی باقی ہے۔ گھر جا رہے ہیں تھوڑا آرام کرنے کے لیے، فریش ہو جائیے اور پھر اللہ سے خوب مانگیے، خوب مانگیے اللہ سے۔ اللہ سنہرا موقع ہے دوستوں، پہلے تو آخری عشرے کی راتیں ہیں، دوسری بات رات کا آخری پہر ہے، بڑی مبارک ساعتیں ہیں، بڑے مبارک لمحات ہیں۔ کیا پتا کہ وہ تاخرات حقیقت میں قدر والی رات ہو میرے اور آپ کے حق میں، اور جو مانگے ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے انشاءاللہ، ہماری مشکلات پریشانیاں سب ختم ہو جائے۔ سب کے حق میں دعا کیجیے۔ حالات کافی بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، بہت پریشان ہیں دوستوں، امت کے بہت سارے افراد، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتا کہ آپ کی دعاؤں سے بلائیں ٹل جائیں، آپ کی دعاؤں سے ہمارے بھائی اور بہنیں سکون کی سانس اور چین کی زندگی بسر کر سکیں۔ تو یہ موت سنہرا موقع ہے، اس لیے اسے نہ گوائیں۔ فجر کی تو پابندی کرنی ہے، اور سحری کے بعد سے فجر تک کا جو وقت ہے وہ حقیقت میں ابھی قدر والی رات کا وقت باقی ہے، اس میں آپ دعائیں کیجئے گا، آپ اس میں اللہ کو منانے کی کوشش
کوشش کیجیے گا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے کے لمحے کو غنیمت جان کر خوب اس کو منانے اور اس کی عبادت کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو قدر والی رات نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو قدر والی رات نصیب فرمائے. عبادت کرنے کا صحیح ڈھنگ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے بیکار گفتگو بیکار کام سے سب کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو دین کا پابند بنا دے, شریعت کا پابند بنا دے. اللہ ہم سب کی زندگی میں خیر و برکات کے فیصلے فرمائے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. سب کے حق میں اللہ امن کے فیصلے فرمائے. جو صحت اور طبیعت کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ عافیت کے فیصلے فرمائے. شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے. سکون والی, برکتوں والی, نعمتوں والی, عبادات والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.